بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کو 10 سال کی قید ہو گئی۔ اس میں بھی کوششیں کی حافظ صاحب نے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکیں، اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں یا اور بھی کوئی لوگ ہوں، ان سے مل ملا کے کسی نہ کسی طریقے سے آئس بریک کی جا سکے، لیکن ایسا ہو نہیں پایا۔ حافظ محمود طاہر اشرفی صاحب میرے ساتھ کچھ عرصہ کام بھی کرتے رہے، وی ہیڈ بین کولیگز آلسو ان ایکسپریس ٹی وی، اور آج میں نے ان کو تھوڑا سا تکلیف دی ہے کہ یہ آئیں میرے پاس، میرے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزاریں۔ حافظ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو۔ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਫਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਯੂ ਪਲੇਡ ਅ ਵਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ हाइप क्रिएट ना करे। एंड सेकेंडली प्रेसिडेंट के साथ मिल के, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के साथ मिल के भी आपने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से चीज़ें जो हैं मेलो हो जाए। सो क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वेयर कि नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, मैं मुल्क से बाहर था और ख़ान साहब रशिया गए हुए थे। अच्छा। मैंने भी जाना था उसमें, लेकिन मैं किसी और जगह था। वहाँ पर एक सवाल पैदा हुआ। हमारा कोई दोस्त, एक दो जो ममालिक हैं, उन्होंने पूछा कि ख़ान साहब जो हैं वो रशिया बाहमी मुशावरत से गए हैं या ख़ुद ही अपने ही उससे। तो मैंने बाकायदा जनरल बाजवा साहब से इस हवाले से, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी थी बतौर नुमाइंदा ख़ुसूसी मशरक़ वस्ता के लिए, तो मैंने पूछा। उन्होंने कहा बिल्कुल बाहमी मुशावरत से ख़ान साहब जो हैं वो रशिया गए हैं और हम सब की मुशावरत उसमें शामिल है। तो ये कहना कि रशिया जाने की वजह से ख़ान साहब के ख़िलाफ़ कोई मुहिम शुरू हो गई और जनरल बाजवा या फ़ौज उसके ख़ान साहब के ख़िलाफ़ उसके बाद, ये दुरुस्त नहीं है। फिर उसके बाद जब मैं वापस आया तो एक मीटिंग में ख़ान साहब ने ये जब ज़िक्र किया, तो मैंने वहीं पे गुजारिश की कि ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि साइफ़र तो रोज़ आते जाते हैं। देखें, हमारे मुल्क से भी मैंने बहुत सी मिसालें भी दी। उन दिनों में हमारे दोस्त अरब ममालिक से ताल्लुक़ात जो थे वो ख़ान साहब की सतह पर या उनकी हुकूमत की सतह पर उनमें थोड़ा सा कुछ मसाइल पैदा हुए थे। तो मैंने कहा जी, जो वहाँ उनका सफारतकार होगा या किसी भी मुल्क का सफारतकार होगा, वो यहाँ से कोई फूल तो नहीं भेज रहा होगा ना, वो यहाँ से जो कुछ हम कह रहे हैं वही भेजता है, और इसी तरह वहाँ से जो वो समझते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसको हम इतना ना हशब कर दें, वो करें। और लेकिन उनका कहना था कि नहीं, ये मेरे पास बहुत ज़बरदस्त जो है ना एक पत्ता आ गया है, और इससे मैं समझता हूँ उस वक़्त, मुझे नहीं पता उससे पहले का और उसके बाद का, एक वक्त तक कुरैशी साहब भी ये चाहते थे कि ये इस तरह इशू ना बने, शाह महमूद कुरैशी, यानी अवामी सतह पर ये। लेकिन फिर उसके बाद तो लाजमी बात है कि उनके वज़ीर ख़ारजा थे और उनकी जमात के उनके बाद नायब थे, तो उन्होंने भी उनके उसकी तायीद की। तो ये मैं आपको बताऊं कि अगर हकीकत की दुनिया में देखा जाए तो ख़ान साहब की हुकूमत को किसी ने नहीं गिराया, ख़ान साहब ने खुद अपनी हुकूमत गिराई। वो कैसे? जहाँ तक बात है उनके साथियों की, उनके MNAs की, जो उन्हें छोड़ गए, फेडरल मिनिस्टर्स नहीं, जो उस वक़्त जिन्होंने अदम एतमाद में साथ नहीं दिया ख़ान साहब का और सिंध हाउस चले गए, 20-22 लोग, 20-22 लोग, उनमें से मेरे जो भी 10-12, उनमें से 10 आखिरी दिन भी मेरे साथ राब्ते में थे। अच्छा। वो सिर्फ ये चाहते थे कि इमरान खान साहब खुद उनकी बात सुने। अच्छा। असल में जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सूरत हाल थी, उसमें ख़ान साहब, एक तो आज़म ख़ान बिलाशुबा उनके रवैये से सारे लोग आजिज़ थे, दूसरा ख़ान साहब ने जो वहाँ ख़ान साहब तक पहुँचने के ज़रिया जो लोग थे या वहाँ जो बैठे हुए थे, उनके रवैये भी बड़े सख्त थे। अब एक आदमी जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट लेके आता है और वो नुमाइंदा है, वो इज़्ज़त चाहता है। सबसे पहले उसकी अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर है, फिर उसके मसाइल भी हैं। और अगर प्राइम मिनिस्टर की बजाय उन्हें एक गैर कोई इलेक्टेड आदमी
یا بیوروکریسی کا کوئی آدمی اس طرح ٹریٹ کرے جیسے وہ اسکول کے بچے ہیں تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ بھی غیر سنجیدہ ٹیم تھی. اچھا، وہ بھی غیر جو الیکشنز کے بارے میں مذاکرات کر رہے ہیں. الیکشن کے بارے میں بھی، عدم اعتماد کے حوالے سے بھی وہ بھی غیر سنجیدہ تھے. وہ ان میں بھی کوئی یہ سنجیدگی ان کے پاس، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے زوال کا جو، اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کا چلے جانا خان صاحب کی جماعت سے، اس سے خان صاحب کی جماعت اور ان کی حکومت کے زوال کا آغاز ہو گیا تھا. ٹھیک. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو منا لیتے تھے، پیار کر لیتے تھے، ان کی بات سن لیتے تھے. ان کے علاوہ کوئی ایسا فرد نہیں تھا ماں سوائے اسد قیصر صاحب کے کہ جو بات جس میں سننے کی صلاحیت اور سکت ہو. تو لازمی بات ہے کہ آپ کب تک ڈنڈے سے لوگوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا، جو سینٹ کا الیکشن ہارے خان صاحب، تو وہ سینٹ کا الیکشن جو تھا اس میں تو پوری پاور خان صاحب کے ساتھ تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت تو جنرل فیض بھی موجود تھے. ٹھیک. پھر کیوں ہارے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ وہ رویوں سے شاکی تھے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کو پی ڈی ایم نے نہیں گرایا، خان صاحب نے خود اپنی حکومت کو گرایا. دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب تھے، ان کا جو رویہ تھا، دیکھیں اس پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے اور اس میں ایک بہت بڑا کردار آصف علی زرداری کا ہے. وہ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش بھی آتے ہیں، ضروریات بھی پورا کر لیتے ہیں، ہاتھ بھی ان کا کھلا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے تھیں. ایک سٹیج پہ پرویز خٹک صاحب نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ مجھے فری ہینڈ دے دے عمران خان. تو پھر میں، یعنی وہی جو ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہو اور اس میں، لیکن میرا خیال ہے وہ چیزیں پھر بن نہیں پائیں. اچھا، آپ نے کوئی کوشش بھی کی کہ جب اس کے بعد ختم ہو گئی حکومت، جناب لوگ کانفیڈنس ہو گیا، پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی اینڈ خان صاحب واز فیسنگ دا ہیٹ، اور اس میں آپ نے کوشش کی پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو بیچ میں ڈالنے کی اور اس میں کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیزیں میلو ہو جائیں. عارف الوی صاحب ٹک اے اسٹینڈ اور وہ آپ کے ساتھ ہینڈ ان گلو تھے، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے، یا واٹ ہیپنڈ؟ نہیں، ہماری ہوئی اس پر بات چیت ہوئی کہ کچھ ایسا، بیسیکلی تو یہ تھا کہ یہ ایک روز ہی انارکی سی کیفیت، روز جلوس، روز جلسہ، روز دھرنا. تو کوئی ایسا رستہ بنے کہ یہ ملک میں سکون آئے. اسٹیبلٹی ہے. غربت بڑھ رہی ہے، آپ کا نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا اور باقی فتنوں اور افریط اس کو نکالیں. تو یہ ساری باتیں تھیں. الوی صاحب بڑے سنجیدہ تھے اس معاملے میں کہ کوئی رستہ بن جائے. لیکن خان صاحب کا ضامن کون ہوگا؟ یہ نہیں، میرا خیال ہے الوی صاحب سے باری کام تھا یہ. اچھا، آپ نے پوچھا الوی صاحب؟ ہاں بالکل، یہ ایک مشکل کام. آپ نے پوچھا کہ الوی صاحب آپ گارنٹی دیتے دیکھیں نا، الوی صاحب کے لیڈر تھے خان صاحب. تو یہ ایک، اور خان صاحب کی طبیعت، آپ، میں جو انہیں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ خان صاحب تو اپنی مرضی کے مالک، وہ نہیں مانتے کسی کی بات، سنتے نہیں ہیں. تو میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایون کہ میں نہیں سمجھتا کہ الزام تراشی اپنی جگہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی ریاست کے ادارے بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ کوئی انارکی یہاں ہو، یہ کیفیت آئے. تو ہر ممکن سطح پر کوشش کی گئی، مذاکرات کی، ہر ممکن سطح پر کوشش کی گئی، بہتری کی. This is you are talking about جب پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بھی ہوئی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے خان صاحب سے اختلاف یا اتفاق اپنی جگہ، لیکن پی ڈی ایم کی لیڈرشپ میں بھی جو سیاسی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو پروان چڑھنا چاہیے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں نہ کہیں بات ہو جائے. اور جب ایک بار مذاکراتی سلسلہ شروع ہوا تو آپ دیکھیں لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی تھی جو اس ملک کے اندر جمہوریت کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلو کسی طرف بات لگ جائے گی. لیکن وہ ضد بازی اور میرا خیال ہے اس کا زیادہ شکار ہو گئی. So things did not work out. اور عارف الوی صاحب نے بھی گارنٹی نہیں لی خان صاحب. وہ میرا خیال ہے بھاری کام تھا الوی صاحب. انہوں نے کام سے. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کا ضامن بننا وہ آسان کام نہیں ہے، میرا نہیں خیال. ہاں، اگر بشرا بی بی بن سکتی ہوں تو وہ ممکن ہے، باقی کوئی ضامن نہیں بن سکتا خان صاحب. مطلب کہ وہ صرف بی بی کی بات سنتے ہیں، میرا خیال ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں سنتے.